بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة في الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلم الحق بالحق أبي القاسم محمد مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال إمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام ويقول قال الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. وقال إمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. درود پڑھے محمد والے محمد. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی عزاداران امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوئے آج اس عزائے امام رضا علیہ السلام میں شریک ہوئے ہیں. آپ کے لیے دعا دینا چاہوں گا خدایا بحق باب الحق بحق امام غریب الغربا ان تمام حاضرین کو امام رضا علیہ السلام کے در کی زیارت نصیب فرما. خدا امام رضا علیہ السلام کے صدر تمین کی جو بھی حاجات ہیں جو بھی میری مادر ہیں جو بھی دوست احباب اس مجلس جو بزرگ حاجات لے کر اس مجلس میں آئے خدا ان سب کی حاجات کو روا فرما. جو مومن اپنی پریشانیاں لے کر ادھر پر آئے ان کی پریشانیوں کو رفع دفع فرما. خدا حاضرین کے بچے ہمارے قوم کے بچوں کی امام رضا علیہ السلام کے صدر تمین میں کامیابی عطا فرما. ہمارے مسلمانوں کے تمام بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرما. خدایا فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. عزیزان ایمانی جس حدیث مبارکہ ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں پہلے سنیے پھر اس کی حدیث کی معرفت پتہ ہوگی آپ کو. اس حدیث کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب. حدیث سلسلۃ الذہب. سلسلۃ الذہب یعنی اس کے جب آپ سلسلہ دیکھیں گے حدیث کہاں سے آئی کس سے نقل ہو کر آئی ہیں تو مطلب یہ کہ ایک سونے کی طرح سے. سونا سمجھتے قیمتی ہوتا ہے. سونے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. سونا کھارا ہوتا ہے صاف ہوتا ہے. اور کسی چیز کی بھی ملاوٹ کرنا چاہیں تو بھی سونے ملاوٹ نہیں کر سکتے ہیں. کہ اس کا سلسلہ اس حدیث کا جہاں سے نقل ہوئی ہے اس کا سونا ہے. یہ سونے کی طرح اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا کہ خدا یہ فرماتا تھا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ میرے بابا یہ فرماتے تھے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا ہے کہ امام یہ فرماتے تھے. اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے بابا امام حسین مظلوم سے سنا ہے کہ میرے بابا یہ فرماتے تھے. اور امام
حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے سنا ہے، اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو پیغمبر اسلام سے سنا ہے، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو جبرائیل امین سے سنا ہے، اور جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے پاک پروردگار کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا لا کلمۃ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اور جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کی چار دیواری کے اندر آئے گا امین من عذابی، پاک پروردگار نے ارشاد فرماتا ہے جو بھی اس چار دیواری کے اندر آئے گا وہ عذاب میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد فرزند پیغمبر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس چار دیواری کے اندر آنا اور عذاب خدا سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، بشرطیہ و شروطیہ، بہت ساری شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، امام اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے، ہم اہل بیت سے ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اور عقیدہ رکھنا اور عقیدہ امامت رکھنا ان شرطوں میں سے ہے۔ پس وہ شخص چار دیواری کے اندر آنے کے بعد عذاب خدا سے محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں عقیدہ امامت ہو، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے الفت ہو، وہ شخص اس چار دیواری کے اندر داخل ہونے کے بعد عذاب خدا سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پس بات سمجھ میں آ گئی، ایک لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے، لیکن اگر محبت اہل بیت دل میں نہیں ہے، عقیدہ امامت دل میں نہیں ہے، وہ عذاب خدا سے محفوظ نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و ہم فرماتے کہ لا الہ الا اللہ کا پاک خدا پاک پروردگار فرماتا ہے، مولا فرماتے خدا فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ کے کلمہ پڑھنا یہ ایک چار حسن ہوتے ہیں، چار دیواری آپ کہہ سکتے ہیں محل کے طریقے سے، چار جس میں چار دیواری ہوتی ہے۔ فمن دخل حسنی، جو بھی اس چار دیواری کے اندر داخل ہوگا امین من عذابی، خدا فرماتا ہے میرے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا۔ پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں شرطیہ و شروطیہ، اس چار دیواری کے اندر عذاب خدا سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں اس شرطوں میں سے ایک شرط، یعنی ہم اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہونا، ہم اہل بیت کے وجہ ہماری امامت کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ عزیزان گرامی یہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، آج 29 تاریخ ہو گئی اس ماہ سفر کی، شاید کل 1 تاریخ ہو چاہے یا 30 ہو، لیکن آخر سفر امام رضا علیہ السلام کی تاریخ بتائی گئی ہے، لہذا اگر آج شام کو چاند نظر آ جاتا ہے تو آج آخری سفر ہے، لہذا امام رضا علیہ السلام کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ لیکن آپ کو میں صرف اتنا جلدی سے مطالب بیان کرتا آگے بڑھوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، لہذا آپ یاد رکھیے ہم جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں اس میں ہم چند جملے ہم کہتے ہیں، اس میں پہلا جملہ کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، ہم کہتے ہیں مولا آپ غریب غرباء ہیں، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ غریب یعنی دیکھیے غریب کے معنی دو طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، ایک اردو میں غریب کا معنی ہوتا ہے، ایک عربی میں غریب کا معنی ہوتا ہے۔ اردو میں غریب اسے کہا جاتا ہے جس کے جیب میں پیسہ نہیں، جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں، اسے غریب کہتے ہیں۔ جس کو کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس مال و زر و دولت نہیں ہے وہ غریب کہلاتا ہے۔ لیکن عربی میں جب آپ دیکھیں گے، عربی میں غریب اسے کہا جاتا ہے جو غریب دیار ہو، یعنی سفر میں ہو، پردیسی مسافر کو کہا جاتا ہے غریب۔
امام رضا علیہ السلام کو جب غریب کا لقب دیا گیا، سمجھ سکتے ہیں کہ غریب کون ہوتا ہے؟ غریب یعنی مسافر ہے، اور مسافر کا حکم بتا کر آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ مسافر کا حکم کیا ہے؟ ہم جب اپنے مجتہدین مراجع کرام کا رجوع کرتے ہیں، ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں جب ایک انسان سفر پر جائے اس کے لیے روزہ ساقط ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اور جب نماز کی بات آتی ہے، مراجع فرماتے ہیں آپ کے لیے نماز قصر ہو جاتی ہے، جہاں پر آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی وہاں پر آپ کو 2 رکعت پڑھنی۔ مسافر کی میں بات کر رہا ہوں، اور مسافر کے لیے کہا گیا ہے دیکھو جب جمعے کا دن رہے گا تمام لوگوں کے لیے حکم خدا ہے کہ جمعے کے دن حاضر ہونا، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تم جلدی جاؤ نماز کے لیے، ذکر خدا کے لیے، جمعے کے لیے جانے کا حکم ملا ہے۔ لیکن جب مسافر کی بات آتی ہے، مسافر کے لیے کہا گیا نہیں آپ کے لیے جمعہ بھی ساقط ہے، واجب نہیں ہے۔ جب مستحب نماز کے لیے ہر انسان کے لیے کہا گیا ہمارے یہاں یقین المومن کی علامتوں میں سے علامت یہ کہ 51 رکعت نماز پڑھے، اور 51 رکعت کب؟ انسان 17 رکعت واجب پڑھے اور باقی 34 رکعت انسان مستحب نماز روزانہ پڑھے، ہر روز پڑھے۔ لیکن مسافر کے لیے کیا کہا گیا کہ مسافر اگر تم سفر میں ہونا، غریب ہونا، تمہارا لیے بھی معاف۔ بات سمجھ میں آ گئی جانے گرامی؟ مسافر کے لیے روزہ بھی معاف کر دیا گیا، مستحب نماز بھی معاف کر دی گئی، جمعہ بھی ساقط کر دیا گیا، دیگر تمام چیزیں نماز واجب کو کم کر دیا گیا، قصر کر دیا گیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ شریعت جانتی ہے جو شخص سفر میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، وہ اسے قرار نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ جب انسان سفر پر جاتا ہے وہاں پر وہ پردیس میں جاتا ہے، وہاں پر دیگر ایسے لوگ ملتے ہیں جن نہ انہیں کوئی جانتا ہے نہ یہ کسے جانتا ہے، کوئی ایک دوسرے جانتے ہی نہیں ہے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے اس عالم میں، تو پریشانی کے عالم میں انسان مضطرب ہو جاتا ہے، لہذا ہم اسے کہتے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے غریب الغرباء۔ امام رضا علیہ السلام ایک مسافر ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے، لیکن امام کی شہادت کی جب آپ تاریخ دیکھیں گے، امام شہید کہاں پر ہوئے ہیں؟ شاہ خراسان مشرق مقدس ایران میں۔ کہاں؟ مدینہ۔ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہارون کا تو کوئی پوچھتا بھی نام بھی نہیں لیتا، لہذا اس نے چال چلی اور کہا کسی طریقے سے امام رضا کو اپنے پاس بلاؤ اور ہم انہیں اپنے اندر رکھیں گے، جب یہ ہمارے اندر رہے گا، 4 دیواری کے اندر رہے گا، باہر جا نہیں پائے گا، جب لوگوں سے ملاقات نہیں کر پائے گا، جب لوگوں سے مل نہیں پائے گا تو خود بخود لوگ امام رضا سے کرتے ہوئے جائیں گے اور ہماری طرف آ جائیں گے۔ معمول کی یہ چال تھی، لہذا امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام سفر پر آئے ہیں، لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا امام رضا علیہ السلام جب خراسان پہنچے ہیں، مامون کی طرف سے انہیں منصب پیش کیا گیا۔ کون سا منصب؟ منصب ولی عہد۔ ولی سمجھتے ہیں جیسے مثلا خلیفہ کا جانشین، یعنی اگر ہارون کچھ ہو جاتا ہے لوگ رجوع کریں گے امام رضا سے، اتنا بڑا منصب آپ کہہ سکتے ہیں مثلا وزیر اعظم کا ہی ہے، یا مثلا صدر، نائب صدر کا مقام دیا گیا، تو لہذا ولی عہد کا جب پیغام دیا گیا، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا کہ نہ مجھے ولی عہد کا یہ عہدہ پسند ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیگر مامون کی طرف سے بڑے بڑے عہدے پیش کیے گئے، بڑے بڑے آفرز پیش کیے گئے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا، لہذا آخر میں مامون اور ہارون نے بلانے کے بعد امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا گیا اس عہدے کے لیے۔ کیوں مجبور کیا گیا عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ آخر میں کہنا پڑا، آخر میں ہارون کے جملے ہیں، ہارون اور مامون کے جملے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ ثانی حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا ہے، حضرت عمر نے ایک شورا بلایا، 6 آدمیوں کے گروپ بنایا۔ کس لیے بلایا؟ تاکہ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ چن سکیں۔ جب حضرت عمر نے شورا کو بلایا، 6 نفر کو بلایا، بلانے کے بعد مامون اور ہارون کے امام رضا علیہ السلام سے، اس کے بعد حضرت عمر نے ان 6 آدمیوں سے کہا تھا جاؤ تم، حضرت دخل اندازی نہیں کروں گا، کسی کو حکم نہیں دوں گا، کسی کو امر بھی نہیں کروں گا، کسی کو نہیں بھی نہیں کروں گا، اور کسی کو کسی منصب پر بیٹھاؤں گا نہیں، اور جو وہاں پہ منصب میں کام کرو اسے اٹھاؤں گا بھی نہیں، معذور بھی نہیں کروں گا۔ لہذا مامون نے تمام شرطیں قبول کی۔ عزیزان گرامی آپ سمجھ سکتے ہیں
امام رضا علیہ السلام کو جب یہ منصب دیا گیا، امام علیہ السلام کس کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ مجبوری کے عالم میں اپنے دشمن، اپنے قاتل کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب بعد میں ہارون کا انتقال ہو گیا، امام رضا علیہ السلام ہارون کے انتقال کے بعد مامون جو ان کا بیٹا منصب خلافت پر آیا ہے، ان کے دوران بھی امام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان گرامی، لیکن اب مامون بھی جانتا ہے جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی شہرت ہے لوگوں کے درمیان، لوگ امام رضا کو محبت کرتے، پسند کرتے ہیں، اس عالم میں ہر جگہ مامون نے کوشش یہ کی کسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو نیچا دکھایا جائے، امام کو رسوا کیا جائے، امام کو ذلیل کیا جائے۔ تاریخ میں لکھے کتابوں میں مرقوم ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مامون اکثر جتنے بھی غیر مذاہب نان مسلم بھی جو ہوتے تھے، غیر مذاہب کے بڑے بڑے مفتیان کو بلاتا تھا اور بڑے بڑے قاضیوں کو بلاتا تھا، علماء کو بلاتا تھا، اس محفل میں امام رضا علیہ السلام کو بلاتا، کس لیے بلاتا تھا؟ تاکہ وہ سب مل کر امام رضا علیہ السلام کو نیچا دکھا دیں۔ لہذا اب بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے ایک دفعہ نوفلی کا بیان ہے، امام رضا علیہ السلام کے خاص ساتھی نوفلی کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ مامون نے ایک نشست بلائی، ایک جلسہ بلایا، پروگرام بلایا، ایک مناظرہ بحث کے لیے لوگوں کو بلایا، اس میں کس کو دعوت دی؟ تو صاحب تورات کے ماننے والے بڑے عالم کو بلایا، انجیل کے ماننے والے بڑے عالم کو، زبور کے ماننے والے بڑے عالم کو، اسی طرح آتش پرست جو ہوتے تھے، دیگر مذاہب کے جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں، لوگ جن کی پرستی کرتے تھے، ان سب کے بڑے بڑے علماء اور قاضیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد امام رضا علیہ السلام کے ساتھی جناب یاسر سے یہ پیغام بھیجوایا، جاؤ یاسر جا کر امام رضا سے کہہ دیں، امام رضا سے کہہ دینا اگر کل مباحثہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یاسر جب آئے امام کی خدمت میں آنے کے بعد بتاتے مولا بھی بلایا گیا ہے بحث و مباحثہ کی مناظرے کے لیے، امام فرماتے یاسر تم جا کے کہہ دینا کل میں آ رہا ہوں۔ یاسر گیا پیغام لے کر، ہارون مامون سے کہا کہ امام کل آ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام جناب نوفلی سے کہتے ہیں نوفلی عرب والے بہت چالاک ہوتے ہیں، عرب والے بہت چالاک مائنڈڈ ہوتے ہیں، اے نوفلی تم بھی تو عرب ہو، مجھے عبادت ہو۔ کہا مولا کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ نوفلی یہ بتا کہ مامون جو کل مجھے دربار میں بلا رہا ہے اور بڑے بڑے علماء کے درمیان جو مجھے بلا رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بات نوفلی کہتے ہیں مولا میں کیا کیسے آپ کا ادنا سا شاگرد ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کو رسوا کرنے کے لیے اور ان علماء کے درمیان آپ کے علم کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ علم نہیں ہے، آپ کی کم علمی کو ثابت کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نوفلی سے کہتے ہیں نوفلی کیا مجھے لگتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ہار جاؤں گا، میں ان کے سوالوں کو جواب نہیں دے پاؤں گا؟ ایک مرتبہ نوفلی کہتے ہیں مولا مجھے یقین ہے آپ ان سب پر فتح یابی حاصل کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے امام رضا علیہ السلام نے سنا، ایک مرتبہ کہتے ہیں اے نوفلی یاد رکھنا جتنے لوگ بھی بڑے بڑے علماء اور قاضی آئیں گے، یاد رکھنا نوفلی جو بھی تورات کا ماننے والا ہوگا اسے میں تورات سے جواب دے کر چپ کراؤں گا، جو انجیل کے ماننے والے ہوں گے انہیں انجیل سے جواب دے کر چپ کراؤں گا، اور جو زبور کے ماننے والے ہیں انہیں میں زبور سے جواب دے کر چپ کراؤں گا۔ آتش پرستوں کو آتشی طریقے سے ہر جس مذہب کا ماننے والا ہو انہی کی کتابوں سے انہیں جواب دے کر میں چپ کراؤں گا، تم یاد رکھ لینا۔ نوفلی کہتے مولا مجھے یقین ہے آپ ایسا ہی فرمائیں گے۔ اگلے دن جب نشست بلائی گئی ہے، امام رضا علیہ السلام بھی آئے ہیں، بڑے بڑے علماء خطبہ بھی آئے ہیں، آنے کے بعد جب بحث شروع ہو گئی، فرزند پیغمبر سے بحث شروع ہو گئی ہے، ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں فرزند پیغمبر ہم چاہتے ہیں اس بحث کو ہم ہماری کتابوں سے شروع کریں گے، تمہاری کتابوں سے نہیں، یعنی قرآن سے نہیں، تورات اور انجیل سے شروع کریں گے۔ مولا فرماتے کوئی بات نہیں تم جس کتاب سے چاہو کرو۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیا ہے، فرزند پیغمبر ایک ایک سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ کہاں سے جواب دے رہے ہیں؟ تورات سے جواب دے رہے ہیں، انجیل سے، زبور سے، تمام آسمانی کتابوں سے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے مامون نے دیکھا کہ جتنے قضات اور جتنے علماء اور جتنے مفتیوں کو بلایا تھا سب تو پسپا ہو گئے، سب تو امام سے ہار گئے، لہٰذا ایک مرتبہ شرمندگی کے عالم میں دیکھا کہ جتنے بھی علماء بحث کرنے آئے تھے بحث ہار کر باہر
چلے گئے, دربار خالی کر کے چلے گئے. ایک مرتبہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہو گئے جانے کے لیے. ایک مرتبہ اس میں سے ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے مولانا رضا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تم جواب دے کر جاؤ. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے خلفاء سے یہ سوال کیا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دے پایا. کہا کیا جواب, کیا سوال ہے؟ کہا میں خدا کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اور وہ خدا کے بارے میں ایک سوال کرتا ہے. سوال کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام جب انہیں جواب مرحمت فرمایا ہے, ایک مرتبہ وہی محفل میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہے خدا بقسم خدا آج تک اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا تھا, لیکن جو آج امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا ہے اس جواب سے میں قانع ہو گیا ہوں اور آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. صلوات علی محمد و علی بات سمجھ آ گیا جانے کے یقیناً امام رضا علیہ السلام کی یہ حقانیت اور ان سوالوں کے جواب کے لیے میں پھر پہلے کہیں مختصر بیان کرتا جاؤں گا. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے توحید صدوق, توحید صدوق کتاب کا نام ہے. آپ اس میں رجوع کر سکتے پورا مناظرہ اور جو سوالات پہ امام نے جواب فرمایا اور تفصیل میں گفتگو ہے, وہ تفصیل ہے 1-2 گھنٹے کا 3 گھنٹے چلے جائیں گے. تو لہذا آپ توحید جناب صدوق کی رجوع کر سکتے ہیں, اس کتاب آپ کے مناظرہ مل جائے گا. عزیزان گرامی, امام رضا علیہ السلام کائنات کی وہ ہستی جس امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ان کے ظاہروں کے لیے فرمایا گیا, امام ارشاد ہوتا ہے معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان حج بیت اللہ خدا کے گھر کی زیارت کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے جا کر مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے. اگر کوئی خدا کے گھر کی زیارت کے حج کے نہیں جا سکتا ہے تو لہذا اس کے لیے ضروری جائے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اگر کوئی شخص امام رضا علیہ السلام کی معرفت لے کر مشہد مقدس جا کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے آتا ہے تو خداوند عالمین اس غریب زائر کو وہی ثواب عطا کرتا ہے جو خدا کے گھر کی زیارت کر کے کوئی آتا ہے, وہی حاجی کا ثواب امام رضا علیہ السلام کے زائر کو دیا گیا ہے. لہذا اسی لیے معصوم نے فرمایا غریبوں کے حج کا نام زیارت امام رضا علیہ السلام. صلوات بڑے محمد و علی محمد. نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو در امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یقیناً عزیزان گرامی یاد رکھیے گا جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں آج کے دور حاضر میں کرنٹ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج 1-2 لاکھ میں حج کر کے واپس نہیں آ سکتے. آج لاکھوں چاہیے, کتنے لاکھوں چاہیے؟ کم سے کم آپ کو 6 سے 7 لاکھ روپے چاہیے. تو لہذا ہم جیسے غریب وہاں جا نہیں سکتے ہیں, لہذا ایسے ہم جیسے غریبوں کے لیے ہم سب غریب ہیں, ہم سب غریبوں کے لیے اگر آپ حج بیت اللہ جا سکتے ہیں در امام رضا علیہ السلام کے زیارت کے لیے جائیں. عزیزان گرامی یقیناً چونکہ ہم مشہد مقدس کے پڑھے ہیں, امام رضا علیہ السلام کے در کے ایک غلاموں میں سے غلام ہیں. ہم خواہ غلامان امام رضا بھی برابر نہیں سمجھتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ خوش نصیبی سمجھ لیا آپ لوگ دعاؤں کی بدولت سے امام رضا علیہ السلام کے در پر پڑھ کر آئے ہیں. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کے مشہد مقدس روضہ اطہر امام رضا علیہ السلام کے بارے میں سن کر جائیے کون سی کس ہستی کا یہ روضہ ہے. پوری تاریخ میں جب ورلڈ ریسرچ کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں 2 روضے ایسے ہیں جہاں پر پوری دنیا کی نظر رہتی ہے اور جہاں پر سب سے زیادہ مجمع جمع ہو جاتا ہے. کون سا ہے؟ ایک خدا کا گھر خانہ کعبہ میں سب سے زیادہ لوگ ہمیشہ ہر وقت ٹائم جمع رہتے ہیں, وہ خانہ خدا میں سب سے زیادہ لوگ. دوسرے منزل پر دوسرے مقام پر آتا ہے امام رضا علیہ السلام کا روضہ اطہر, جہاں پر جب آپ جائیں گے کبھی آپ کو ذریعہ اقدس تک پہنچنے کے لیے کبھی موقع ہی نہیں ملتا. جو لوگ زوار گئے ہیں در امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کر آئے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں دعا کرنا چاہتا ہوں خدایا ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے در کی بار بار زیارت نصیب فرما. عزیزان ایمان جب آپ دیکھتے ہیں صبح آپ جائیے نماز شب کے ٹائم آپ جائیے کہ آج میں کھلے دل سے امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کو چوم کر آ جاؤں گا. جب آپ داخل حرم ہوتے ہیں وہاں دیکھتے ہو تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. دن میں آپ جائیے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, رات میں آپ جائیے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بھئی یہ اتنا مجمع آتا کہاں سے ہے؟ یہ کروڑوں کا مجمع آتا کہاں
سے ہیں وہاں سے آتے ہیں. جن لوگوں نے معصوم کی حدیث سنی ہے غریبوں کا حج امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ہے, لہذا غریبوں کو حج کا ثواب ملتا ہے, لہذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے غربا کے حج کرنے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تاکہ حج کا ثواب مل سکے. لہذا اس حرم مطلب جاتے ہیں. وہاں پر جانے کے بعد جو لوگ گئے ہیں بہتر بتا سکتے ہیں, وہاں جانے کے بعد واحد روزہ ہے جس میں انسان ڈرتا ہے کہیں میں غائب نہ ہو جاؤں. غائب کیسے بھیا؟ اتنا بڑا روزہ تھا, اتنی بڑی حرم ہے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں. امام رضا جب آپ داخل ہوتے, داخل ہونے کے لیے بھی 8 گیٹ ہیں, بڑے بڑے گیٹ, اور 8 گیٹ, ایک گیٹ اور دوسرے گیٹ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے سمجھئے کم سے کم آدھا کلومیٹر فاصلہ ہے ایک گیٹ دوسرے گیٹ میں. اور اندر آپ جا سکتے ہیں, ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ کے لیے گاڑی اندر محمد السلام کے روزہ فیسلٹی سے ظاہروں کی گاڑیاں رکھی, وہ گاڑی میں سوار ہوتے پھر جا کر دوسرے دروازے پہنچنے, اتنا لمبا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں 8 گیٹ چاروں طرف سے ہے. واحد دنیا میں شاید مجھے جہاں تک لگتا ہے دنیا میں واحد امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے جہاں پر جب جماعت کی نماز ہوتی, نماز کے وقت 28 جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. ہمیں تو یہاں ایک جماعت کے لوگ نہیں ملتے ہیں, ایک جماعت کے لیے ملے تو 10, 15, 20, 50 آدمی, اور وہاں پر ایک وقت میں 28 جماعتیں ہوتی ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں, اس لیے کہ ایک صحن میں تقریباً 5 سے 6 ہزار لوگ آ سکتے ہیں. وہ صحن فل ہو رہا ہے, دوسرا صحن شروع, دوسرا جس صحن میں بھی آپ دیکھیں, اس دونوں میں آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام صحن میں اندر پورے پبلک بھری ہوئی ہے. لہٰذا اس روزہ کا جب آپ انڈر گراؤنڈ میں جب آپ جاتے ہیں انسان ہمیشہ پریشانی کے عالم میں رہتا ہے کہ میں اندر جاؤں کہیں غائب نہ ہو جاؤں, کس در سے آیا تھا, کس در سے نکلنا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. وہ جس امام کو ہم غریب الغربا کے نام سے یاد جانتے ہیں, اردو زبان میں ہم کہیں گے تو وہ غریب الغربا نہیں, وہ امیر الامراء امام رضا علیہ السلام ہے. اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے روزے میں جو الحمدللہ نعمتیں ہیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ پراپرٹی امام رضا کے نام پر ہے. اس زمانے کے جو مزدور طبقہ ہوتے تھے, جب امام رضا خراسان آئے ہیں, آنے کے بعد فرزند پیغمبر کی محبت میں لوگوں نے اپنی زمینیں قربان کر دی امام رضا کے نام پر, کہ مولا یہ ہماری طرف آپ کے تحفہ ہے. اور آج پورا ایران, یا کہہ سکتے ہیں ایرانی حکومت امام رضا علیہ السلام کے روزے کی مخروض ہے. حکومت ایران مقروض امام رضا کے روزے کی. اب آپ سمجھتے کتنی انکم ہوگی اس امام رضا علیہ السلام. اب آپ کہہ سکتے ہیں امام رضا غریب ہے. لہذا عزیزان گرامی, اسی جب روزے پر آپ جائیں گے, انشاءاللہ کبھی جائیے گا تو یہ شیخ برہموی باتیں یاد رکھیں, اسی حساب سے جائے گا. جب آپ اس میں جائیں گے, وہاں پر جانے کے بعد آپ کو ایک جالی ملے گی, وہاں پر ایک امام رضا علیہ السلام کے صحن میں 2 چیزیں وہاں پر آپ کو ملیں گی. ایک امام رضا علیہ السلام وہاں پہ آب شفا, اور دوسرا اسی صحن میں شفا کی جالی, اس دن ہم کہتے ہیں شفا کی جالی, زنجیر آہنی, فارسی میں کہتے ہیں زنجیر آہنی, ہم کہتے ہیں شفا کی جالی. وہاں پر جائیں گے, گولڈن کلر کی ایک پوری دیوار میں ایک جالی رکھی ہے. اس جالی کے لیے کیا ہے, کیا اس میں وہ امام رضا علیہ السلام کے سر مقدس کے مقابل میں, یعنی امام جب ایسے مطلب دفن ہے, اس کے مقابل امام رضا علیہ السلام پورے دیوار میں ایک جالی لگی ہے. اس جالی کی صفت سنیے عزیزان گرامی, یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا بھی, اور ہم لوگ وہیں پر رہے دیکھے بھی, آپ لوگ انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. اس شفا کی جالی میں یہ ہے کہ جو بھی مریض ہوتا ہے, لا علاج مرض رکھتا ہے, انہیں لایا جاتا ہے اسی جالی کے پاس, اور لانے کے بعد اسے باندھ دیا جاتا ہے, اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں. جانے کے بعد اس کے جو اقرباء ساتھ رہتے ہیں اور دعا وغیرہ مصروف رہتے ہیں. لہذا اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں جو شخص چل پھر نہیں سکتا ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے, بے زبان ہے, یقین وہاں آنے کے بعد وہ انسان گویا ہوا ہو جاتا ہے, تو لنگڑا وہ چلنے لگتا ہے. نابینا انسان لا کے باندھ دیا جاتا ہے, وہ بینا ہو جاتا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کے روزے کا معجزہ ہے. اور کہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی اس جالی پر جا کر کوئی دعا مانگتا ہے, خدا امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا. اسی کے مقابل نہ پائیں گے, وہاں پر آپ کو آب شفا مل جائے گا. کون سا آب شفا؟ جو لوگ مشہد سے آتے ہیں زبان پانی لے کر آتے, کہاں سے لے کر آئے؟ مشہد مقدس سے لے کر آئے. کس کے روزے سے؟ امام رضا علیہ السلام کے روزے سے. کبھی وہ پانی پی لیجئے گا انشاءاللہ, جنت کا پانی ہے وہ پانی. اس پانی میں خداوند عالمین نے شفا رکھی ہے.
جس طریقے سے خدا نے فرمایا انہو شفاء من کل داء، قرآن کے فرمایا کہ قرآن مجید ہر مرض کی دوا ہے، اسی طریقے سے خداوند عالمین نے الگ الگ جگہوں پر لوگوں کے لیے دوا رکھی ہے، اور انہی دوائیوں میں سے ایک دوا ہے امام رضا علیہ السلام کے صحن میں آب شفا رکھا گیا ہے۔ لہذا عزیزان کرام آخری بات کہہ کر آپ میں تمام کرنا چاہوں گا، امام رضا علیہ السلام آخری واقعہ سنتے رہے، کس طریقے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، کس طریقے سے امام رضا کے درس و فیض یاب ہوتے ہیں۔ ایک حجاز کا بدنی کہا کہ ایک آدمی خراسان کے دور علاقے کے ایک آدمی آتا ہے، آنے کے بعد ایک مرتبہ وہ ایسا انسان جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے، لہٰذا لوگوں سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن انہیں شفا نہیں ملتی ہے، لہٰذا آخر میں ایک عالم سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد ایک مرتبہ پوچھتے ہیں مجھے کوئی ایسا ڈاکٹر بتائے جو میرا علاج کر سکے۔ ایک مرتبہ آدمی فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے مشہد مقدس جائیے، کیا کرنا ہے؟ کہ وہاں پر ایک بہت بڑے ڈاکٹر رہتے ہیں، کہ اس کے در پر جاؤ تمہیں شفا مل جائے گی۔ جیسے ہی آئے، آنے کے بعد پوچھتے خراسان کے ایڈریس پوچھتے کہاں پر پہنچے ہیں؟ روضہ اقدس امام رضا علیہ السلام۔ روضہ اقدس کے جب گیٹ پر پہنچے خادموں سے ملاقات، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں نے سنا یہاں پہ ایک ڈاکٹر رہتے۔ کہا کیا ڈاکٹر کیا نام ہے؟ کہا مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر امام رضا رہتے ہیں۔ یہ شخص مجھ جیسے ایک جاہل آدمی ہے، نہیں جانتا کہ امام رضا ہے کون، علم نہیں رکھتا، معرفت نہیں رکھتا امام رضا علیہ السلام کی، لہذا کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر رضا سے ملنا ہے۔ خادم سمجھ گیا یہ بیچارہ علم نہیں رکھتا ہے، ایک امام کے خادم نے فرمایا جاؤ دیکھو جو گنبد نظر آ رہی ہے تمہیں اس کے نیچے ڈاکٹر امام رضا رہتے ہیں، جاؤ وہاں پر جا کر ان سے مل کر آؤ۔ یہ شخص آیا دور دراز سے تھکا مانتا ہے، ایک مرتبہ اس گنبد کے نیچے آیا ہے، آنے کے بعد کیا دیکھا وہاں تو کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، لوگ آ رہے ہیں ذریعہ اقدس کی زیارت کر کے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہو کر واپس آ گیا۔ کس کے پاس آیا؟ اسی خادم کے پاس آیا جس نے انہیں ایڈریس بتایا کہ اس گنبد کے نیچے امام رضا رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آ کر خادم کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اتنا تھکا ہوا انسان تھا، تم نے مجھے پھر وہاں بھیج دیا، وہاں تو کوئی ڈاکٹر رہتا ہی نہیں، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا، کہا وہاں تو کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ کہا تم نے کیا دیکھا وہاں پر؟ میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پر ایک زری کو چومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خادم سماجی علم نہیں رکھتا، ایک مرتبہ کہتا ہے اے شخص تو جا اسی جالی کے اندر امام رضا علیہ السلام رہتے ہیں اور ڈاکٹر امام رضا رہتے ہیں، اور جا کر اسی زری کو پکڑ کر اتنا گریہ کرنا اور امام سے کہنا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں لا علاج مرض، ایک ایسا مرض لے کر آیا ہوں کہ دنیا کا ڈاکٹر علاج کر کے تھک گیا لیکن کوئی دوا نہیں دے سکا، آپ کے در پر آیا ہوں، اس وقت تک مانگتے رہنا جب تک تمہیں شفا نہیں ملتی ہے۔ آیا، آنے کے بعد بڑی مشکل سے ذریعہ اقدس تک پہنچا ہے، ذریعہ اقدس تک پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اتنا مانگتا ہے، گریہ کرتے ہوئے ذریعہ اقدس میں ہاتھ رکھ کر فریاد کرتا ہے اے مولا، اے ڈاکٹر، مولا نہیں جانتا، اے ڈاکٹر امام رضا، میں دور و دراز سے آیا ہوں، لا علاج مرض لے کر آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں سب کو شفا ملتی ہے، مجھے شفا عطا کیجیے، میں پریشان حال ہوں، مضطرب ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے مانگتے مانگتے تھک گیا بندہ، صبح تک آنکھ لگ گئی، صبح نماز وقت ہو گیا، خادموں نے جگہ شخص جا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ جو لا علاج مریض بیمار آدمی آیا ہے، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ رات بھر توسل کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، صبح جب دیکھتا اٹھ جاتا ہے، جاگنے کے بعد اس نے دیکھا جس مقام پر مجھے درد ہو رہا تھا، جہاں پہ درد ہو رہا تھا اب وہ درد ختم ہو گیا ہے۔ خادموں سے پوچھنے لگا بھائی مجھے یہ بتائیے بھائی میرا جو مرض تھا جہاں درد ہو رہا تھا یا مجھے جہاں تکلیف ہو رہی تھی میں تکلیف ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی؟ کہاں ختم ہو گئی؟ خادموں کا تمہیں پتہ ہے تم نے کس سے شفا مانگی ہے؟ کہا میں تو ڈاکٹر رضا کے پاس ہے تو انہی سے شفا مانگی ہے۔ ایک مرتبہ خادموں نے کہا جس ڈاکٹر کے پاس تم آئے ہو وہ فرزند پیغمبر ہیں اور ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ہیں، خداوند عالمین نے ان کے روزے میں ان کی جالی میں وہ شفا رکھی ہے جو خدا نے کہیں اور شفا نہیں رکھی ہے، لہذا خداوند عالمین نے امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو شفا عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ بات سمجھ میں آگا جناب کرام، یہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ یقیناً امام رضا علیہ السلام کے اتنے فضائل اتنے مناقب ہیں، بیان کرتے اگر ہم جائیں یقیناً ختم نہیں ہو سکتے، لیکن یاد رکھیے عزیزان گرامی امام رضا علیہ السلام نے پہلے کہا غریب الغرباء کہا گیا، امام سے کہا کہ یہ مسافر ہیں، پردیسی ہیں، پردیسی کہا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کو جب
ہارون اور مامون نے بلایا ہے مدینے سے خراسان بلایا ہے. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام سب سے پہلے اپنی بہن کے پاس آتے ہیں. کون سی بہن؟ ہمشیرہ بہن جناب معصومہ قوم کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد جناب معصومہ سے کہتے ہیں معصومہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے مامون اور ہارون نے بلایا ہے کہ میں وہاں خراسان آیا ہوں، لہٰذا میں سفر میں جانا چاہتا ہوں. حضرت گرامی خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. یہ بہنیں جو ہوتی ہیں نا ایک خدا کی نعمت ہوتی ہے. آج سب سے زیادہ محبت کرنے والی دنیا میں شخصیت کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے. سب سے زیادہ محبت کرتی ہے ماں اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سب سے محبت کرتی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. ماں کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والی کائنات میں ہستی کون ہے؟ یہ بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے بابا کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جو اپنے بھائیوں کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جو اپنے بیٹوں کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. بہنیں جو اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتی ہوئی جناب معصومہ قوم اور حضرت امام رضا علیہ السلام ایک ماں باپ سے ہیں، ہمشیرہ ہیں، دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں. لہٰذا امام رضا علیہ السلام آج سے جناب معصومہ قوم کے لیے ایک مرتبہ جناب معصومہ قوم کے پاس آیا. آنے وقت کہتے ہیں بہن میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں. جیسے سفر کا نام سنا، پردیس کا نام سنا، جناب معصومہ نے رونا شروع کر دیا، آنسو گر گئے. ایک مرتبہ کہتی ہے بھیا آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے، بھیا مجھے چھوڑ کر جائیں گے. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام فرماتے مجبوری ہے بہن میں کیا کروں، مجھے بلایا گیا. ایک مرتبہ بہن بھائی تڑپ کر کہتے ہیں بھیا آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے بغیر اس مدینے میں جی نہیں سکتی، لہذا بھائی مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی ساتھ چلوں گی آپ کے. ایک مرتبہ بہن یہ تڑپ دیکھ کر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اے معصومہ تم تھوڑی دیر صبر کر لینا، میں وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے وہاں کے حالات دیکھ لیتا ہوں، اور وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد میں آپ کو لیٹر لکھتا ہوں، خط لکھتا ہوں، تم آ جانا پھر ہم ساتھ وہی رہیں گے. اللہ اکبر. بھائی سفر میں گیا ہے، بہن مدینے میں انتظار کر رہی کہ میرے بھائی کا خط آئے گا کہ بھائی مجھے اپنے پاس بلائیں گے. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام جب پہنچے ہیں خراسان میں، ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جب بہت دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ مامون کو یہ معاملہ درپیش آیا. مامون نے دیکھا کہ لوگ میرے نزدیک کم آ رہے ہیں، امام رضا کے قریب زیادہ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ قتل کا منصوبہ بنایا، کسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا جائے، امام کو شہید کر دیا جائے. لہذا جب قتل کا منصوبہ بنایا، ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو منصوبے کے تحت اپنے محل بلایا ہے. امام رضا علیہ السلام کو جب محل بلایا گیا ہے، ایک مرتبہ اپنے خاص صحابی ابا سلط حربی سے کہتے ہیں اے ابا سلط مامون نے مجھے دربار میں بلایا ہے، اے ابا سلط آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا. امام کا خادم تھا، امام کا غلام تھا، آمادہ ہوا امام کے ساتھ. ایک مرتبہ امام رضا اور جناب امام کے ساتھ آئے ہیں. آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی عربی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام آج تھوڑے پریشان نظر آتے ہیں. راستے میں امام رضا علیہ السلام جب محل کے مامون کے محل کے قریب پہنچے، امام رضا نے مجھ سے مجھ سے امام نے فرمایا اے ابا سلط مجھے آج مامون کی نیت میں کھوٹ نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ وہ آج کچھ غلط کرنے والا ہے. لہذا اے ابا سلط یاد رکھنا جب میں مامون کے محل میں اندر جاؤں تم میرے ساتھ اندر نہ آنا، لیکن مامون کو شک ہو جائے گا. تو مولا میں کیا کروں؟ کہ تم باہر بیٹھے رہنا، دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھے رہنا، جیسے میں مامون سے اندر بات کر کے واپس آ جاؤں تم میری حالت کو دیکھ لینا. اے ابا سلط یاد رکھنا اگر میں اپنے سر میں چادر ڈال کر باہر نکلوں، اپنے سر پر ردا ڈال کر نکلوں تو اے ابا سلط سمجھ لینا مامون نے مجھے زہر دیا ہے، مجھ سے بات نہ کرنا ابا سلط. اللہ اکبر. آپ سمجھ سکتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ابا سلط کہتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں تھا، میں مسترق کا پریشان تھا. امام داخل محل ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ مامون ملعون امام سے گفت و شنید کے بعد ایک انگور میں امام کو زہر پیش کیا ہے. پہلے میں نے کہا تھا امام رضا علیہ السلام کو اتنا مجبور کر کے ولی عہدی کے منصب پر فائز کیا گیا تھا، آج امام کو زہر کھانے پر مجبور کر دیا. امام کے سامنے وہ انگور پیش کیا گیا جس کے اندر زہر لگا ہوا ہے. جیسے ہی فرزند پیغمبر نے اس انگور کو کھایا ہے امام کو یقین ہو گیا ارے مامون نے مجھے زہر دیا ہے. ایک مرتبہ جیسے امام کو اندر سے احساس ہو گیا ارے زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. امام محل سے باہر آئے، کس صورت میں باہر آئے؟ اپنے سر میں ردا ڈال
कर बाहर आए। अब हसन कहते मैंने इमाम को देखा, इमाम का चेहरा मुतगय्यर है, इमाम से बात न कर सका। इमाम के साथ में घर आया। 2-3 दिन बाद इमाम अलैहिस्सलाम, कुछ दिन बाद इमाम अलैहिस्सलाम इस शहर के असर से इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाय अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम रज़ा ने अपनी शहादत से पहले अपनी दुखिया बहन जनाब मासूमा क़ौम को खत लिखा था, ए बहन तुम मदीने से निकल आओ, तुम मेरे साथ रहने के लिए आओ। आज एक बहन मदीने से चली हुई है, सफर में है, भाई की मुलाकात के लिए आई है। मैं कहूँगा मासूमा, अरे आप इमाम रज़ा से मिलने आई है, मासूमा माफ कीजिएगा, अभी आप सफर में है, आपके भाई को जहर दिया गया है। खुदा किसी बहन को ऐसा गम न दे। तारीख इमाम रज़ा की बहन भाई से मिलने आई है, जैसे ही खुरासान में दाखिल हो गई है, लोगों को पता चला है इमाम रज़ा की बहन आ रही है। लोग इस्तकबाल के लिए गए, लेकिन किस हालत में गए, सबके लिबास पर काला कपड़ा है। जनाब मासूमा ने जैसे ही देखा, किसी से पूछा मुझे ये बताओ, अरे जितने लोग आए काला लिबास क्यों पहने हैं? एक मर्तबा किसी ने हिम्मत करके कहा, ए मासूमा सब लोग काला कपड़ा इसलिए पहने हैं, आज 3 दिन हो गए, अरे मामून ने आपके भाई को जहर दिया है, आपके भाई अब इस दुनिया में न रहे। अरे बहन ने भाई की शहादत की खबर सुनी, रिकाब से गिर गई, बेहोश हो गई और उसी मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो गई। मैं कहूँगा मासूमा, अरे आपने परदेश में भाई की शहादत की खबर सुनी, अरे आप बेहोश हो गई, अरे जरा करबला कर देखिए, अरे हुसैन की बहन हुसैन के साथ करबला आई है, अरे बहन अपनी आंखों से देख रही है, अरे हुसैन मजलूम के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। बहन ज़ैनब ये मंजर अपनी आंखों से देख रही है, आवाज देती है, ए शिमर मलऊन तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बहन के सामने भाई का गला काट रहा है, जरा मेरे भाई हुसैन के ऊपर रहम करो, मेरा भाई बेखता है। या हुसैन मज़लूम, मातम या हुसैन, या हुसैन।